بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو گفتگو ہماری چل رہی ہے رؤیت باری تعالیٰ میں۔ تو خواب میں دیدار خداوندی جائز ہے یا جائز نہیں، یہ فرمایا اختلاف ہے جی، لیکن راجح جواز ہے۔ جی، یہ گفتگو مکمل ہوئی۔ اب یہ ہے کہ دنیا میں بیداری میں، جی، دنیا کے اندر بیداری، جاگتے ہوئے، وہ مسئلہ تھا خواب کا، جی، جی، جاگتے ہوئے جی، دیدار خداوندی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، جی، ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے، جی، آپ سمجھ گئے؟ جی، جائز ہے یا جائز نہیں ہے، اس میں بھی اختلاف ہے۔ جی، جی، ارباب علم کے دو قول ہیں، جی، ایک یہ کہ جائز ہے، جی، دوسرے کہ جائز ہے، جائز نہیں، ایک ہے کہ ممکن ہے، دوسرے جی، کہ ممکن ہے۔ جی، جی، سمجھ بات کو؟ جی، یہ اختلاف ہے جواز میں۔ جی، جی، جواز دنیا میں جی، اور بیداری میں سر کی آنکھوں سے، جی، دنیا میں بیداری میں سر کی آنکھوں سے، ٹھیک ہے؟ جی، یہ جائز ہے جائز نہیں، اس کے بارے میں اختلاف۔ ایک رائے ہے کہ جائز ہے، وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ وہ واقع نہیں ہے لیکن جائز ہے، کیونکہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے واقع ہوا۔ جی، اور آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے دربار میں عرض کی کہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جی، جی، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ جی، اب آپ غور کریں کہ انبیاء کرام ناجائز، ناممکن اور محال کا سوال کرنے سے منزہ ہیں۔ جی، سمجھے بات؟ جی، ایک جانب رحمت عالم کو دیدار خداوندی نصیب ہوا، جی، دوسری جانب حضرت موسیٰ علیہ السلام دیدار خداوندی کے لیے سوال کر رہے ہیں۔ جی، جی، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ جائز ہے۔ جی، اگر جائز نہ ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی سوال نہ جائز نہیں ہے تو محال ہے نا۔ جی، تو انبیاء کرام اس سے منزہ ہیں کہ محال کا سوال کریں۔ جی، جی، سمجھے بات؟ جی، یہ ان حضرات کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ جائز ہے۔ جائز ہے، جی، جو کہتے ہیں جائز نہیں ہے وہ مختلف قسم کی تعبیریں کرتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو دیدار ہوا وہ اس دنیا سے کا جو دائرہ ہے اس سے الگ جا کے جو نا آسمانوں سے باہر، یعنی جس کو عالم کہا جاتا ہے اس سے باہر نکل کر جی، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیدار ہوا وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی جو ان کی تعویلات ہیں تو وہ اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن جواز میں دو قول ہیں کہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا۔ جی، دنیا میں بیداری کے اندر سر کی آنکھوں سے دیدار خداوندی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، ایک قول جواز کا، ایک عدم جواز کا۔ جی، ٹھیک ہو گیا؟ اور رؤیت باری تعالیٰ دنیا میں آنکھوں سے بیداری کی حالت میں اس کے جواز میں دو قول ہیں۔ اور استاد ابوالقاسم قشیری صاحب رسالہ قشیریہ نے فرمایا ہے کہ قول صحیح عدم جواز ہے۔ تو امام ابوالقاسم قشیری جو ہے وہ عدم جواز کی جانب گئے ہیں۔ جی، غور کریں، یہ اختلاف کس میں ہے؟ یہ اختلاف ہے جواز عدم جواز میں۔ اب آتے ہیں وقوع عدم وقوع میں۔ جی، ٹھیک ہے نا؟ جی، جواز اور چیزیں، وقوع اور چیزیں۔ اب میں یہاں پر ان جاہلوں کی بات کر کے وقت کا ضیاع ہے نا جی۔ جہالت کی حالت یہ، جہالت کا نقطہ یہ ہے کہ بھئی جب شے کا تعلق ماضی کے ساتھ ہو تو وہ اس جب امکان کا جو ہے نا اذا کان الامکان متعلق بالماضی یستلزم الوقوع، مطلب ایسے بندوں کو مرغا بنا کے لتر مارنے چاہیے۔ جی، جی، ایسے بندے گفتگو کے لائق نہیں ہیں، ان کو مرغا بنا کے ان کو جوتے مارنے چاہیے۔ جی، گھر بیٹھ کے آپ کون سا قاعدہ کر رہے ہیں؟ کیسی جناب والا واحیات آپ کی گفتگو میں موجود ہیں، آپ اپنے آپ کو عالم بے بدل سمجھتے ہیں۔ جی، اذا کان الامکان متعلق بالماضی یستلزم الوقوع، کیسی جاہلانہ بات ہے، جی، بات ہے ہی ذہن میں۔ جی، تو امکان کو وقوع لازم فرمانا، اتنی بڑی جہالت، اب آپ ایسی جہالت کو کہاں لے کے جائیں گے؟
اب یہ لوگ کیا بیان باور کروانا چاہتے ہیں؟ نو نو بہت بڑا عالم ہے، بڑو عالم ہے جی تو ہماری نظر میں یہ جوتوں کے لائق ہے، اور وہ بھی مرغا بنا کے، جی جی اس کی لٹریشن ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا جی؟ جی تو بہرحال پہلا اختلاف ہے کس میں؟ جواز میں۔ اب رہا مسئلہ وقوع کا، تو کہا وقوع کے بارے میں اتفاق ہے کہ ذات مصطفیٰ کے غیر کے لیے وقوع نہیں ہے، جی ذات مصطفیٰ کے غیر کے لیے غیر وقوع کے لیے وقوع نہیں ہے، اس پہ اتفاق ہے۔ اور محدثین کا، فقہاء کا، متکلمین کا، صوفیاء کا، جی سب کا اس پہ اتفاق و اجماع ہے کہ وقوع کسی کے لیے نہیں ہے۔ جی اگر ہوتا تو موسیٰ کو ہو جاتا، جی سمجھے بات؟ جی یہ وقوع کسی کے لیے نہیں ہے۔ جی بھائی اگر کوئی وقوع کا دعویٰ کرے تو اس کی بات کریں، جی ٹھیک ہو گیا؟ جی یہ گفتگو یہ جواز و امکان میں جواز و ہے، امکان کا ہے، لیکن عدم وقوع اور اس کا تحقق اور اس کا تحقق حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غیر کے لیے شب معراج میں، یعنی یہ جو کہ عدم وقوع اور عدم تحقق یہ کہ متفق علیہ است، جی اس پر اتفاق ہے، اس پر اتفاق ہے، اور اور محدثین، فقہاء، متکلمین، مشائخ مشائخ طریقت کا اجماع ہے کہ اولیاء کو حاصل نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے جب اولیاء کو حاصل نہیں ہے تو باقی کس کو حاصل ہوگا؟ سمجھے بات؟ جی جو اشخاص، جو لوگ درجہ ولایت کو پہنچے ہوئے ان کو حاصل نہیں ہے، جی تو جب ان کو حاصل نہیں ہے تو باقی ارے گہرے کو نہیں حاصل ہو سکتا، بات سمجھے نہیں؟ جی تو اس بارے میں اتفاق ہے، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا مستثنا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں تعارف کے اندر کیا کہا؟ تعارف کے اندر کہا کہ ہیچ یکے از مشائخ را نہ دانے کہ ادعائے آن کردہ باشد، مشائخ میں سے کسی کو میں نہیں جانتا جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں نے جاگتے ہوئے دیدار خدا بندی کی، جی اس کا کسی نے دعویٰ نہیں کیا، جی سمجھے بات کو؟ اور ایک اور چیز، جی اگر کسی نے اس طرح کی کیل و کال کی ہے نا جی، کوئی ایسی بات کر دی ہے جی تو وہ درجے سے تک نہیں پہنچی، جی سمجھے بات؟ جی اور تعارف میں کہا مشائخ میں سے کسی کو میں نہیں جانتا کہ اس نے کس کا دعویٰ کیا ہو، اور کسی سے حکایت سید کو نہیں پہنچی۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی جانب اس طرح کی باتیں منسوب ہیں، جی لیکن آپ غور کریں کہ بعض اوقات آپ کسی سے کوئی بات منقول ہوتی ہے، اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص ایسی بات کرنے کا اہل ہے تو پھر اس کی تعویل یا وغیرہ وغیرہ اس کا کوئی مرحلہ آتا ہے۔ جی جب آپ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ کیا تھا، وہ مطلب علم میں، فقہ میں، تقوی میں، عبادت میں، عقیدے میں کس درجہ کا تھا، کس مزاج کا تھا، جی آیا اس کے پاس ایمان بھی تھا یا ایمان بھی نہیں تھا؟ ایسے لوگ بھی ہیں جو تصوف کے نام پہ معاذ اللہ وہ ایمان کے بھی انکاری ہوتے ہیں۔ جی تو اس لیے کہا کہ بعض لوگوں سے اس قسم کی باتیں منقول ہیں، لیکن وہ مجاہیل ہیں، انہیں جانتا ہی کوئی نہیں ہے۔ جی اب ہم ان کی بات کی تصدیق کیسے کریں؟ جی ہم نہ تصدیق کرتے نہ تعویل کرتے۔ جی بھئی تعویل تو تب کریں جب ہم مطلب قابل اعتبار شخص ہو، جی قابل اعتبار شخص ہو، معتبر شخص ہو، جی اس سے اس کی حکایت سید کو پہنچی ہو، جی تو اب ہم اس کے بارے میں کوئی تعویل کر سکتے ہیں۔ جب وہ مجاہیل ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہ کس مزاج کے تھے، کون تھے، کیا ان کا معاملہ تھا، تو اب ہم تعویل کیوں کریں؟ جی لیکن تعویل بھی وہ ہوتی ہے نا کہ جو اس شخص کے حال کے لائق ہو۔ جی اب ایسی تعویل آپ کر رہے ہیں جو اس کے حال کے لائق ہی نہیں، جی بات سمجھے نا؟ جی مگر طائف مجاہیل ہے کہ ان کو کوئی نہیں جانتا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب مشائخ کا بھی کہا، مشائخ کا بھی اتفاق ہے کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے اس کا دعویٰ باطل ہے اور جھوٹ ہے، جی
ٹھیک ہے نا. اور مشائخ اتفاق رکھتے ہیں اس کے مدعی کو باطل قرار دینے اور اس کو جھوٹا قرار دینے. ٹھیک ہے نا. جی. تو مشائخ نے یہ کہا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے اس نے رب جل وعلا کو پہچانا ہی نہیں ہے. جی. وہ ذات باری تعالیٰ کی معرفت سے محروم ہے. جی. ورنہ یہ بات نہ کرتا. جی. اتنی بڑی بات کر رہے میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھا ہے. وہ اگر اپنے گمان میں سچ بھی بول رہا, اسے نہ جانے کس چیز کی زیارت کر کے کہہ رہے میں نے ذات باری تعالیٰ کو دیکھا, اس کا مطلب وہ جاہل ہے, اس کو ذات باری تعالیٰ کی معرفت ہی نہیں. بات سمجھیے. اور کہا ہے کہ اس کا دعویٰ علامت ہے حق سبحانہ و تعالیٰ کی عدم معرفت. ٹھیک ہے. اور ہر وہ شخص جو اس کا دعویٰ کرے وہ حقیقت خدا بندی نہیں جانتا. اور شیخ علاؤ الدین کونوی نے تعارف کی شرح میں آپ کہتے ہیں آپ پہلے کیا کہا کہ کچھ مجاہیل ہیں. ہاں, کسی معتبر سے اس قسم کی نقل منقول ہو, مروی ہو, تو اب کیا کریں گے, ہم اس کی تعویل کریں گے. جی. یہاں پر ایک چیز آپ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ اب تعویل کا جہاں تک معاملہ ہے, اگر وہ شخص تعویل کا اہل ہے تو اس کی ہم تعویل کریں گے. جی. تعویل کا اہل ہے تو تعویل کریں گے. صرف آپ اس وجہ سے تعویل نہیں کر رہے کہ بھئی ہمیں پسند نہیں ہے, جی, تو یہ ظلم و زیادتی ہے. جی, یہ ظلم و زیادتی ہے کہ آپ صرف اس وجہ سے تعویل نہیں کر رہے کہ بھئی چونکہ ہمیں پسند نہیں ہے اس لیے اس کی ہر بات کو ہم نے منفی محمل پر معمول کرنا ہے. جی, ٹھیک ہے. جی, یہ بعض لوگوں نے ایسی باتیں لکھی بھی ہیں, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے کہ ایسی باتیں ایسے لوگوں کے منہ پر مارنی چاہیے کہ آپ کو کوئی پسند ہے آدمی تو اس کی آپ تعویل کرتے ہیں. جی, رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ چیزیں تو حقوق اسلام سے بیان کی ہیں. جی, تو وہ اگر دائرہ اسلام کے اندر ہے تو اب آپ اس کے حال کو آسن حال پر معمول کریں. جی, اگر خدا نہ خواستہ دائرہ اسلام کے اندر تو نہیں ہے تو یہ غلط معاملہ ہے. جی, جی بات ٹھیک ہے. جی, تو یہ بات نہیں اب یہ کہہ رہے ہیں ہم ان کو جانتے لہذا ان کی تعویل کریں گے, ان کی تعویل نہیں کر رہے, ان کو جانتے نہیں نا. ہم نے ہو سکتا ہے ہم ایسی تعویل کریں کہ جو تعویل ان کے حال کے خلاف ہو, جی, جی, اس لیے ہم تعویل نہیں کر رہے. ٹھیک ہے نا. تعارف کی شرح میں کہتے ہیں کہ اگر کسی معتبر سے اس کی نقل صحت کو پہنچے اس کی تعویل کرنی چاہیے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل علم نے اس بارے میں بڑی سختی کی ہے. تفسیر کواشی میں کہا کہ جو شخص اس کے وقوع کی بات کرے وہ مسلمان ہی نہیں ہے. جی, جی, وہ مسلمان ہی نہیں ہے. جی, ٹھیک ہے. اور یہ فقہ شافی کی اردبیلی کی جو کتاب ہے انہوں نے صاف صاف کہا کہ بھئی کافر کر دے, وہ کافر ہو جاتا ہے. جی, جی, ٹھیک ہے. جی, اور تفسیر کواشی میں مذکور ہے کہ رؤیت الہی کا آنکھ سے اعتقاد رکھنے والا حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غیر کے لیے غیر مسلم ہے. ٹھیک ہے. اور اردبیلی نے فقہ شافی میں کتاب الانوار میں کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو کہتا ہے کہ میں نے دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آمنے سامنے دیکھا اور آمنے سامنے اس سے کلام کی, کافر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو عقیدہ منظومہ میں کیا لکھا؟ عقیدہ منظومہ میں کہتے ہیں جس شخص نے کہا دنیا میں کہ وہ دیکھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی آنکھ سے, زندیق ہے, سرکش ہے, باغی ہے. مطلب یہ کہ سرکشی ہے, خلاف کے اس نے اللہ کی کتابوں کا اور سارے رسولوں اور مائل ہو گیا, پھسل گیا شرع شریف سے اور دور نکل گیا. اور یہ ان میں سے ہے جن کے بارے میں ہمارے الہ نے کہا اس کا چہرہ قیامت کے دن سیاہ نظر آئے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں اور نہیں ہے نیکی پر طاقت اور نہ برائی سے بچنے کی قوت مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلند عظمت والے کی توفیق سے.